بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج ایسی شخصیت سے ملیں گے جنہوں نے ایک ایسی بستی بنائی جس کا نام رکھا انہوں نے خدا کی بستی۔ اور اس بستی کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ انہی سے پوچھتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یا آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ خدا کی بستی ویسے بنانی چاہیے بے سہارا لوگوں کے لیے، کیسے یہ آپ کے دماغ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ دونوں اصحاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج آپ نے مجھے کہا کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا کی بستی کو۔ تو 2006 میں غالب میرے کزن ہیں، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، جب زلزلہ آیا تو میں چھت کے بغیر ہو گیا تھا، میرے پاس چھت نہیں تھا۔ ایک جوڑا کپڑوں کا تھا، مظفر آباد سے زلزلے کے بعد میں اپنی اہلیہ کو، ایک بیٹی کو، 2 بیٹوں کو لے کے واپس آیا، اور میں نے بڑی محرومی دیکھی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تو میری اہلیہ کا اس میں زیادہ رول ہے، ڈاکٹر رفت کا۔ انہوں نے کہا کہ میں بے وگان اور نادار بے سہارا خواتین کے لیے ایک مرکز بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے کام پہ لگائیں گے، خدا کی بستی پہ لگائیں گے۔ تو ایک جگہ لے لی ہم نے، اور ہمارے ایک میرے دوست ہیں چودھری مسعود صاحب، مسعود عارف، ان کو میں نے کنسلٹنسی دی، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بیسیکلی جو میں نے خود دیکھا ایک وقت میں کہ میرے پاس چھت نہیں تھا، میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا تھا، تو پھر ہم نے آ کے کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بے وگان جو ہیں 11 فلیٹ سے زیادہ دگنی تعداد میں ہم نے شہر کے مختلف محلوں میں، گلیوں، مختلف کرائے کے مکانوں میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ ان کا کرایہ بھی ہم میٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مانگنے والی نہ بنائیں بلکہ ان کو کام میں لگاتے ہیں۔ مثلا ایک بچی ہمارے پاس جو سب سے پہلے یہاں پر فیملی آئے گی، ایک رفیق صاحب تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب، تو ان کی بچی ہے، وہ ہمارے ساتھ بڑی کف فرسی کی حالت میں آئے تھے۔ ان کی اس بچی کو ہم نے نرسنگ کا کام سکھایا، آپ وہ آج وہ 25-30 ہزار روپے کما رہی ہے، یتیم ہے، اچھی بات ہے۔ والد فوت ہوا ہوا ہے۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے خدا کی بستی جو ایک تیار کی ہے، جی جی، اس میں آپ نے کیا ان سے کرایہ لیں گے یا وہ فی سبیل اللہ بس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری ایک سوچ ہے کہ کسی کو بیکاری نہیں بنانا چاہیے، جی ٹھیک ہے، ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کچھ دے کے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک ہوگا ترقیاتی اخراجات جی جس میں کچھ 400-500 روپے ہوں گے، وہ سے وہ بن رہے ہیں، لیکن ایک بات اور ہے کہ ان کو ڈفرینٹ جو دوسری مدات ہے نا، مثلا گیس کا سلنڈر میں دے رہا ہوں مہینے پہ، یعنی آپ دے رہا ہوں، آٹے کی ایک تھیلی دے رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا ایک اور پیکج ہے اس کے علاوہ، اس میں ہم رجسٹر کرتے ہیں باقاعدہ تحقیقات کے بعد، تقریباً 150 ہمارے مستحقین ہیں جن کو ہر مہینے ایک گیس کا سلنڈر ملتا ہے، گیس وکیل ملتی ہے، اور آٹے کی ایک تھیلی ملتی ہے۔ ایک اور پیکج ہے ہمارا، جو بچے بچیاں ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو اسکالرشپ ہم دیتے ہیں، وہ بھی 150-200 قریب لوگ ہیں جن کو کہ 1000 روپے سے لے کے 2000 3000 10,000 روپے تک ہم دیتے ہیں منتھلی۔ میڈیکل کالج میں اگر کوئی بچی پڑھ رہی ہے تو اس کو ملتے ہیں 10,000 روپے، انجینئرنگ میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو 6-7 ہزار روپے ملتے ہیں۔ جو یہاں پر ڈفرینٹ کالجز میں بی ایس سی کر رہی ہیں، ایف اے سی کر رہی ہیں بچے اور بچے، ان کو ہم منتھلی 5,000 روپے دیتے ہیں۔ لاڑ کے کئی بچے ہیں جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، پڑھا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کے ایک کارآمد بچے بنے، کارآمد افراد بنے، یہ ہمارا کانسیپٹ، کچھ بن کے نکلے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کا یہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کی بستی بنائی اور ایک بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے۔ اللہ آپ کو مزید